وہ اتنی گہری نیند سوئی جیسے اپنے بیڈ روم میں ہو۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ گھر میں بہت سے افراد کی موجودگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ کچن میں آ گئی۔ گھر بہت بڑا، کھلا اور کشادہ تھا۔ آتش دان بہت بڑا اور قدیم طرز کا تھا۔ لاؤنج کے ایک طرف کچن اور دوسری طرف ہال نما کشادہ کمرہ تھا۔ ہال کے ساتھ ہی آگے پیچھے 2 کمرے بنے تھے، جن میں سے ایک میں وہ سوئی تھی۔ یہ لے آپ ناشتہ کریں۔ اس کے کچن میں آتے ہی جنت نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ سنکے ہوئی ٹوسٹ، آملیٹ اور جام تھا۔ چائے پیں گی یا کافی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سارا کچن الٹا پلٹا تھا۔ استعمال شدہ برتنوں کا ایک ڈھیر جمع تھا۔ جنت تیزی سے کام سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنت کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت تھک چکی ہے۔ میں ناشتہ کر کے مدد کرواتی ہوں، اس نے پیشکش کی۔ شکریہ بی بی۔ وہ ساتھ والی ایک کرسی پر ڈے گئی۔ 25 لوگوں کو ناشتہ کروایا ہے، اور لوگ آئے تھے۔ وہ حیران ہوئی۔ لڑکے تھے، کافی سارے۔ ناشتہ کر کے چلے گئے۔ لاؤنج میں سوئے تھے۔ رات کو راستہ کھل گیا۔ ہینا خوش ہوئی۔ نہیں، ابھی نہیں، باہر نکل کر تو دیکھے کتنی برف باری ہوئی۔ مقامی لوگ جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ سڑک کے اوپر پہاڑی پر میری بہن کا گھر ہے، کچھ لوگ وہاں اس کے گھر میں بھی ہیں۔ پچھلی بار ایک نمولود ٹھنڈ سے بڑھ گیا تھا، ہمیں بہت دکھ ہوا اور ہرا کو دکھ ہوا۔ جنت سانس لینے کے بعد پھر سے کچن سمیٹنے لگی۔ ہرا نے بھی اٹھ کر اس کی مدد کروائی۔ اپنے گھر میں اس نے کبھی بیڈ کو تک ٹھیک نہیں کیا تھا، لیکن جنت کو دیکھ اسے احساس ہوا کہ دوسروں کے لیے بے لوث خدمت کرنا کتنا رحم ہے۔ ہرا اس سے متاثر ہوئی تھی۔ جنت کے ساتھ ہی مل کر اس نے سارا گھر صاف کیا۔ رات کو اس کے ساتھ آنے والی عورتیں حال میں موجود تھی۔ حال باقی گھر کی نسبت زیادہ گرم تھا۔ دوپہر کا کھانا ہرا نے جنت کے ساتھ مل کر بنوایا بھی اور سب کو کھلایا بھی۔ بی بی، میں سونے لگی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ میں بی بی نہیں ہوں، میرا نام ہرا ہے، ہرا نے نرمی سے کہا۔ اچھا ہرا بی بی، چاہے تو حال میں آ جائیں یا اسی کمرے میں چلی جائے۔ وہ اس کی یون ہرا بی بی کہنے پر مسکرانے لگی۔ نمل ناز وغیرہ سے تفصیلی بات کرنے کے بعد وہ فریش ہو گئی۔ کمر کا درد بھی ٹھیک تھا۔ کمرے کا بیرونی دروازہ کھول کر وہ گھر کے پچھلی طرف آ گئے۔ باہر میں یقیناً یہ گھر کے لان کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہوگا۔ برف سے ڈھکا لان بہت بڑا تھا۔ باہر کا منظر دیکھ کر ہرا نے ایک لمبی سانس لی۔ برف پر قدم جما کر چلنے کے باوجود وہ 2 بار پھسل چکی تھی۔ جتنے دنوں سے وہ یاد تھے، وہ سب سے زیادہ کسوی تھی۔ پہلے تو سب اسے اٹھا بھی لیتے تھے، پھر اس کے گرنے پر ہنستے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے۔ تیسری بار وہ پھسلی تو 10 فٹ تک پھسلتی ہی چلی گئی۔ وہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ خود کو پھسلنے سے روکنے کے لیے اس نے برف کو گرفت میں لینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی اور دھڑم سے ایک گڑھے میں جا دی۔ اتنے تکلیف دہ انداز میں گرنے پر اس کی اچھی خاصی چیخ نکل گئی۔ اس کا سانس بری طرح سے اکڑا ہوا تھا۔ گر کر سنبھلتے ہی اس نے گر کر جائزہ لیا۔ برف سے بھرنے کے بعد گڑھا 8 فٹ گہرا تھا۔ اچھل کر اس نے گڑھے سے باہر دیکھنا چاہا، مگر ناکام۔ کنارے کو پکڑ کر اوپر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، وہ بھی ناکام۔ اس کی گرفت کناروں پر موجود برف پر جم ہی نہیں رہی تھی۔ ایک بار وہ گڑھے سے تقریباً آدھی اوپر آ چکی تھی کہ پھر نیچے سی لمحے اس نے کچھ فاصلے پر کسی کو دیکھا۔ شہید نظر کا دھوکہ تھا، پوری طرح دیکھنے سے پہلے ہی وہ دھڑام سے نیچے شہید دھن میں لپیٹی کوئی چیز تھی۔ وہ دا ماننے لگی کہ وہ جنت ہی ہو۔ جنت لیکن جنت نہیں رہی۔ 5ویں کوشش میں وہ پھر آدھی باہر نکل گئی۔ اس بار 2 عدد پاؤں اس کے باہر نکلتے ہاتھوں سے ٹھیک 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے نظر آئے۔ اس کے آدھا باہر نکلتے ہی وہ 2 فٹ اور دور ہو گئے کہ مبادہ وہ انہیں ہی نہ پکڑ لے۔ جب وہ دوبارہ واپس گئی تو اسے شدید غصہ آیا اس پر جو باہر تھا، لیکن اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ کوئی ہے سوالیہ نشان؟ وہ چلائی کون ہے؟ باہر وہ ایک لفظ کو کھینچ کر چلانے لگی۔ اس بار اس نے اوپر چڑھنے کی کوشش بھی ترک کر دی، کیونکہ اس کا اس طرح باہر نکلنا ناممکن تھا۔ آفت تمہیں کتنی اور حیرت چاہیے؟ گڑھے کے کنارے ایک دم وہ لمبا ترنگا شخص بھاگ اڑاتا مگر تھامے نمودار ہوا۔ اس کے انداز میں تمسفل تھا، اور اس سے پہلے شہید وہ ہنستا بھی رہا تھا۔ ہرا کی نظریں اس پر ٹک گئی۔ بتاؤ اور کتنی مدد چاہیے؟ وہ کنارے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، جیسے صرف علوق میں مچھلی تلاش کر رہا ہو۔ اس نے مجھ سے گھونٹ بھرا، تم شہری لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ٹام کروز یا جیٹ لی؟ بہت پسند کرتے ہو ایڈوچر؟
حالانکہ کو شہری لوگ پر حیرت ہوئی تو کیا مری گاؤں ہے، چلو پھر نکلو یہاں سے، ٹانگ کروز بند کر لگاؤ، چھلانگ اور ثابت کر دو خود کو، پچیسویں کوشش میں بھی تم یہاں سے نکل آئے تو میں چائے پینا چھوڑ دو، بیٹھے ہو، شاباش کرو کوشش۔ وہ اسے پچکارنے لگا اور ساتھ ہی اٹھ کر 2 قدم پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شٹ اپ، حیرت اتنا ہی برداشت کر سکتی تھی۔ شٹ اپ، اس نے حیرانی یہ اس کے ہی انداز میں اس کے الفاظ بھرے اور ایسے ہی کنارے پر آ کر بیٹھ گیا جیسے